سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ شان محمدی۔ یہ سلسلہ نبی اکرم علیہ السلام کے اوصاف و کمالات بیان کرنے کے لیے نشر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے کے اندر مسلسل آپ سن رہے ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام، قصیدہ محمدیہ کے اشعار۔ ہر سلسلے کے اندر ہم ایک شعر شامل کرتے ہیں اور پھر اس شعر کی تشریح سنتے ہیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کے جو مختلف اوصاف ہیں، آپ کے جو کمالات ہیں، آپ علیہ السلام کے جو خصال حمیدہ ہیں، امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار کے اندر جب ان اوصاف کو بیان فرمایا ہے تو ان اوصاف کی ہم اس سلسلے کے اندر تشریح سن رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ سنیں گے 25واں شعر، اور اس شعر کے ضمن میں ہم مختلف احادیث سنیں گے، آیات مبارکہ سنیں گے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی اکرم علیہ السلام کو جن صفات سے یاد کیا ہے، ان صفات کے حوالے سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہوتے ہیں کہ محمد نعمت کبریٰ لنا شملت۔ حضور اکرم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ فرمایا کہ محمد نعمت القبریٰ لنا شملت، اور یہ نعمت الحمدللہ ہمیں ملی ہے۔ اس نعمت کی جو برکات ہیں وہ ہم پا رہے ہیں، ان برکات سے مسلسل حصہ ہمیں مل رہا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ لنا شملت، ہم الحمدللہ ان نعمتوں سے حصہ پا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محمد منشأ الخیرات والنعم، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات اس قدر بابرکت ذات ہے کہ آپ منبع الخیرات ہیں، منبع النعم ہیں۔ آپ کی جو ذات ہے اس میں بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، آپ عطا کرنے والے ہیں اور آپ صاحب نعمت ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ صاحب نعمت ہیں بلکہ آپ تو نعمت نواز بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شعر کے اندر نبی اکرم علیہ السلام کی جن صفات کا تذکرہ کیا، اس میں سے ایک وصف، ایک ٹائٹل اور ایک لقب یہ ہے کہ آپ نعمت کبریٰ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بلا شبہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے، ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت بار بار ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے۔ اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ منکر بھی اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو یہ نظام کائنات، یہ ہمارا جسم، یہ ہمیں ملنے والی نعمتیں، یہ ہوا، یہ پانی، یہ درخت، یہ سن جائیے ایسا لگتا ہے کہ پورا عالم ایک طرف ہے اور حضرت انسان ایک طرف ہے۔ پورا جو جہان ہے وہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان اس سے طرح طرح کے فوائد حاصل کرتا ہے۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت وہ ہے
کہ جسے نعمت کبریٰ کہا گیا، کہ اس جیسی اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت اتاری ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم علیہ السلام کو ہم پر مبعوث فرما کر وہ احسان فرمایا ہے، وہ احسان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اور نبی اکرم علیہ السلام تو وہ نعمت ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ جن کے مبعوث کیے جانے پر احسان جتلا رہا ہے۔ ارشاد ربانی ہوتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے مومنین پر کہ اس نے تم میں سے اپنے ایک رسول کو تمہاری طرف مبعوث فرمایا گیا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ محبوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آیات یا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ فرماتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ نبی وہ ہیں جو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ حضور نعمت کبریٰ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ حضور تزکیہ فرمانے والے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نبی اکرم علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور یہ کلام ہمیں کس نے پہنچایا؟ حضور اکرم علیہ السلام نے پہنچایا۔ اس کا پڑھنا آپ نے بتایا، اس کے معنی آپ نے بتائے، اس کے مفاہیم آپ نے بتائے۔ تو قرآن جو ہے وہ بھی حضور کے واسطے سے ملا ہے، اور نبی اکرم علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے، آپ لے کر آئے، تو ہمیں پتہ چلا کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو فرمایا گیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے لوگ گمراہی میں مبتلا تھے، اندھیرے کے اندر تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام آئے تو روشنی چھا گئی، نور مل گیا، تہذیب مل گئی، انسانیت مل گئی، تعلیم مل گئی، تمدن مل گیا۔ نبی اکرم علیہ السلام نہ جانے کس کس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے بطور نعمت آپ کا تذکرہ مختلف انداز میں کئی اور مقامات پر بھی کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا، اللہ کی نعمت کو ماننے کے بجائے کفر کا ارتکاب کیا، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو تباہی کے راستے پر لا کھڑا کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ کفار قریش، کہ اس نعمت کو بدلنے والے کون ہیں؟ کفاران قریش ہیں، کہ جو اللہ کی نعمت تھی، یعنی نبی اکرم علیہ السلام جو اللہ کی نعمت ہیں، انہیں ماننے کے بجائے ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا انکار کیا۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ کی نعمت قرار دے رہا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، کہ وہ لوگ اچھی طرح بخوبی اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی ذات کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے نشانیاں پڑھ رکھی تھیں، وہ نشانیاں حضور اکرم علیہ السلام کے اندر پائی گئیں، ان نشانیوں کا ظہور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کے معجزات کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ابو جہل جیسے لوگ کنکریوں کو اپنی مٹھی میں کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ارے درختوں کو اور پتھروں کو حضور علیہ السلام پر سلام پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ علیہ السلام سے ظاہر ہونے والے معجزات کو دیکھ رہے ہیں۔ پہچاننے کے باوجود، جاننے کے باوجود، آگاہی کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ فرمایا گیا یعرفون نعمت اللہ، یہ تو جانتے ہیں اللہ کی نعمت کو۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں نعمت سے مراد نبی اکرم علیہ السلام ہیں، تو حضور تو اللہ کی نعمت ہیں، اور جب بندے کو اللہ کی نعمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جو امام بصیری نے کیا، وہی کرنا چاہیے جو امام حضرت حسان بن ثابت نے کیا، وہی کرنا چاہیے کہ جو حضرات صحابہ کرتے رہے۔
کہ حضور کی تعریف و توصیف بیان کرتے رہے، حضور کا ذکر کرتے رہے، حضور کا چرچا کرتے رہے، اور یہی علماء نے ہمیں سکھایا، یہی مفسرین نے ہمیں سکھایا، یہی محدثین نے ہمیں سکھایا، کیونکہ قرآن نے یہی سکھایا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب تمہارے رب کی نعمت تمہیں ملے تو اس نعمت کا چرچا کرو، اس کا تذکرہ کرو۔ اللہ اکبر، جب حضور نعمت ہے اور نعمتوں کی بھی نعمت ہیں، آپ تو نعمت کبریٰ ہیں، تو پھر آپ کا چرچا کس انداز پر ہوگا؟ آپ کا چرچا اس انداز پر ہوگا کہ آپ کی مدح بیان کی جائے گی، آپ کا ذکر کیا جائے گا، آپ کی ثنا بیان کی جائے گی، آپ کے لیل و نہار کے واقعات بیان کیے جائیں، آپ کے صبح و شام کے واقعات بیان کیے جائیں، آپ کا احوال جاننا ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث ہو۔ ہم اس تگ و دو میں رہیں کہ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح چلا کرتے تھے، کیا عادت و اطوار تھی، کیسے اخلاق تھے، کیسی سیرت تھی، آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کے کمالات کیا ہیں، آپ کے معجزات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کن کن خوبیوں سے نوازا ہے۔ تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جب رب کی نعمت تمہیں ملے اس نعمت کا چرچا کرو۔ جب اللہ تعالیٰ نے چرچا کیا ہے، کس طرح چرچا کیا ہے؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اذان کے ساتھ آپ کا ذکر، یعنی اذان مکمل نہیں ہوتی کہ اللہ کے نام کے بعد آپ کا نام نہ لیا جائے، تشہد مکمل نہیں ہوتی کہ آپ کا نام اس میں نہ لیا جائے، کلمہ مکمل نہیں ہوتا کہ آپ کا نام اس میں نہ لیا جائے، قرآن مکمل نہیں ہوتا کہ آپ کی شان میں بیان ہونے والی آیات نہ پڑھی جائے۔ تو ہم امتیوں پر یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے کہ ہم بھی حضور اکرم علیہ السلام کا چرچا کرتے رہیں۔ تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کر رہے ہیں کہ محمد نعمت کبریٰ لنا شملت، حضور علیہ السلام ایک عظیم نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت سے مشرف کیا ہے، ہماری سعادت، ہماری خوش بختی کہ ہمیں یہ نعمت ملی ہے۔ تو اس نعمت کا قدر کس طرح ہوگا؟ سب سے پہلے تو ان پر ایمان لایا جائے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کی اتباع کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی یاد میں زندگی بسر کی جائے۔ نبی اکرم علیہ السلام صاحب نعمت ہیں۔ آپ صرف صاحب نعمت ہی نہیں ہیں بلکہ آپ تو نعمت نواز بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کس طرح نعمت نواز ہیں؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ حضور نعمت نواز بھی ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اے محبوب علیہ السلام جب آپ خطاب فرما رہے تھے ان سے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے، اشارہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ اللہ نے ان پر انعام کیا۔ فرمایا گیا کہ جب آپ خطاب فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے ان کے ساتھ، انعم اللہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام جن پر کیا ہے، اور اے محبوب وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی جن پر اپنا انعام کیا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود سرچشمہ رحمت ہیں، سرچشمہ نعمت ہیں، بلکہ آپ تو نعمت نواز بھی ہیں۔ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نعمت تقسیم فرمانے والے ہیں، دوسروں پر نعمت فرمانے والے ہیں، انعمت علیہ، کہ آپ نے بھی تو ان پر انعام کیا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا احب اہلی الیہ من قد انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، میرے جو قریبی لوگ ہیں، اہل کا اطلاق اہل بیت پر بھی ہوتا ہے اور قریبی ترین لوگوں پر بھی ہوتا ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم علیہ السلام کو ان سے بہت زیادہ محبت تھی، تو گویا کہ انہیں اپنے اہل میں ہی شمار فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میرے اہل میں سے سب سے زیادہ مجھے جس سے محبت ہے وہ شخصیت ہیں کہ جس پر اللہ نے انعام کیا اور جس پر میں نے انعام کیا۔ بات یہ ہے کہ انعام کا جو تعلق ہے، اگر اشارہ آیت مبارکہ کی طرف ہے
تو آیت مبارکہ میں تو حضرت اسامہ کے والد حضرت زید مراد ہیں۔ تو یہاں جس طریقے سے حضرت زید پر اللہ نے اور اس کے رسول نے انعام کیا تھا، تو گویا کہ اسامہ پر بھی اسی طرح انعام ہوا۔ انعام تو ان کے والد پر ہوا، لیکن اسامہ کو مراد یوں لیا گیا کہ جب ان کے والد پر اللہ نے اور اس کے رسول نے انعام کیا، تو گویا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے انعام کیا ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ میرے اہل میں سے مجھے محبوب وہ ہے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے، جس پر میں نے انعام کیا، اور فرمایا وہ اسامہ بن زید ہیں، ثم علی بن ابی طالب، اور پھر حضرت علی بن ابی طالب ہیں۔ اگرچہ کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم علیہ السلام کو زیادہ محبت تھی، مگر یہاں کسی بنا پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقدم کیا گیا ہے۔ حضرت امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے والد پر کیا کیا انعام کیے، کہ انہیں آزاد کیا، انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ یہ نبی اکرم علیہ السلام کی طرف سے ان کے والد ماجد پر کیے جانے والے انعامات تھے، کہ قرآن جس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام انعمت علیہ، کہ جب آپ خطاب فرما رہے تھے اس ہستی سے، اس فرد سے جس پر آپ نے انعام کیا، تو یہ آیات بتا رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نہ صرف یہ کہ خود سراپائے نعمت ہیں، بلکہ آپ تو نعمت نواز بھی ہیں۔ جس پر چاہیں اپنا فضل فرماتے ہیں، جس پر چاہیں اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اسی لیے تو امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ آپ صرف نعمت کبریٰ نہیں بلکہ نعمت نواز بھی ہیں، کہ محمد منشاء الخیرات والنعم، حضور علیہ السلام تو خیرات و برکات کا سر چشمہ ہیں، آپ تو صاحب فضل ہیں، عطا کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، نوازشات کرنے والے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کے متعلق یہ بیان ہوا کہ آپ نعمت کبریٰ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا آپ تو بخشنے والے ہیں، عطا کرنے والے ہیں۔ امام بزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ مدینہ منورہ کے اندر چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، لوگوں کو دشواریاں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، نبی اکرم علیہ السلام اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو دلاسا دے رہے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اصبروا وابشروا، صبر کرو، ایک دوسروں کو خوشخبری دو، فانی قد بارکت علی سائکم ومدکم، کیا میں نے تمہارے سا میں، تمہارے مد میں برکت پیدا نہیں کر دی ہے، کہ میں تو برکت پیدا کر چکا ہوں۔ اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے برکت پیدا کی ہے، فرما رہے ہیں بارکتو، کہ حضور کا برکت پیدا کرنا اللہ ہی کی طاقت سے ہے۔ یہ جو میں نے سوال کھڑا کیا یہ اس لیے کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یوں تو کہا جائے ٹھیک ہے، لیکن حضور کی طرف نسبت کی جائے تو شرک ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ میں آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں بارکتو علی سائکم ومدکم، میں نے تو تمہارے مد میں، تمہارے جو ترازو ہوتے ہیں جس سے اناج تولا جاتا ہے، میں نے تو اس میں برکت پیدا کر دی ہے۔ کہ نبی اکرم علیہ السلام کس طرح کی نوازشیں فرما رہے ہیں، کس طرح کی عطائیں فرما رہے ہیں۔ رب اعلیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام، حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھوں سلام۔ یہ محبوب علیہ السلام وہ ہیں کہ چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ محبوب وہ ہیں کہ جن کے ہاتھ بظاہر خالی ہیں، لیکن اللہ نے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ میرے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو چابیاں ہوں گی وہ میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ نبی اکرم علیہ السلام جو مالک جنت ہیں، جو مالک کن ہیں، جو مالک کل ہیں، جو مالک کائنات ہیں، اللہ اکبر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کیا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام، اللہ اکبر، آپ کی رحمت جوش پر ہے۔ حضور فرماتے ہیں سل اے ربیعہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ سوال کرتے ہیں کوئی چھوٹی چیز نہیں مانگی۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ کیا سوچ ہے حضرت ربیعہ کی، صرف جنت نہیں مانگی۔ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ ایک روایت میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی حاضر ہوئے اور بارگاہ رسالت میں کچھ مانگنا چاہا۔ دیگر صحابہ کہتے ہیں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آج یہ بارگاہ رسالت سے جنت مانگ لیں گے، یہ جنت مانگ لیں گے، انہیں جنت مل جائے گی، لیکن انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر ایک اونٹ کا سوال کیا اور حضور علیہ السلام نے اونٹ عطا فرما دیا۔ تو یہ بارگاہ تو وہ ہے کہ صحابہ یہ یقین رکھتے ہیں اس بارگاہ سے کوئی جنت کا سوال کرے گا اسے حضور جنت بھی عطا فرما دیں گے۔ عام فرمایا، کوئی قید نہیں کہ دنیا میں کچھ مانگ لو، سوال عام ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ یہ بھی جنت میں آپ کا پڑوس مانگتے ہیں، ایک نہیں دگنی چیز مانگتے ہیں، اور وہ مانگ لیتے ہیں کہ اس کے بعد تو پھر کوئی سوال باقی ہی نہیں رہتا۔ آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ ٹھیک ہے نماز کی کثرت کر کے اس کام پر میری مدد کرو، یعنی انہیں یہ تاکید کی کہ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ انہیں آسان لگے جنت کی طرف جانا۔ جنت تو دے دی ہے، پروانہ تو دے چکے ہیں، ساتھ ساتھ مزید نصیحت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے، کیسی بارگاہ ہے کہ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں، امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں ایک روایت لکھی کہ ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر یہ ندا کرتا ہے یا مالک الناس، اے لوگوں کے مالک۔ ابھی آپ نے شعر سنا کہ مالک کے کونین ہیں، کسی کے دل میں شبہ پیدا ہوا ہوگا کہ حضور مالک کونین کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ آ کر بارگاہ رسالت میں کیا عرض گزار ہو رہے ہیں، یا مالک الناس، اے لوگوں کے مالک، اے ہماری جانوں کے مالک، ودیان العرب، اور اے عرب کے اندر جزا اور سزا کا نظام لانے والے۔ تو ان الفاظوں سے وہ بارگاہ رسالت میں آ کر ملتمس ہوتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ عظیم بارگاہ ہے، کوئی عام بارگاہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم۔ حضور نے فرمایا اللہ دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا تم پہ کروڑوں درود۔ مستدرک حاکم کے اندر ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں اللہ ورسولہ مولا بل لا مولا لہ، جس کا کوئی مددگار نہیں اللہ مددگار ہے، اس کا رسول مددگار ہے۔ اللہ ورسولہ مولا بل لا مولا لہ، کہ جس کا کوئی والی نہیں، کوئی مددگار نہیں، اللہ اس کا مددگار ہے۔
اللہ کا رسول اس کا مددگار ہے۔ اور پھر امام حاکم نے یہ حدیث نقل کی اور امام ذہبی نے کیا فرمایا، ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، کہ یہ شرط شیخین پر روایت ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیوں نہ مالک کونین ہوں، کیوں نہ صاحب خیرات ہوں، خیرات کے بانٹنے والے ہوں، کیوں نہ صاحب نعم ہوں، کہ حضور علیہ السلام تو ہمارے مالک ہیں، حضور علیہ السلام تو ہمارے مددگار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، غزوہ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے، اور ان کا جو مزار پر انوار ہے وہ آج کل اردن یعنی جارڈن کے اندر ہے۔ یہ شہید ہوتے ہیں، اور ان کی شہادت کا مارکہ بھی عظیم تھا کہ وہاں یہ شہید ہو رہے ہیں اور تلوار چل رہی ہے، علم ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، اور یہاں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر نبی اکرم علیہ السلام خبر دے رہے ہوتے ہیں کہ اب جو ہے وہ جعفر طیار بھی دنیا سے چلے گئے ہیں۔ فرماتے ہیں جاؤ ان کے گھر والوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرو کہ غم جو ہے انہیں کچھ پکانے نہیں دے گا، تو کچھ کھانے کا اہتمام کرواتے ہیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی شہادت ہوتی ہے، نبی اکرم علیہ السلام ان کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت جعفر کے لڑکے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری والدہ نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور محتاجی کا اندیشہ ظاہر کیا کہ کمانے والا جب نہ رہے تو محتاجی کا اندیشہ تو بڑھ جاتا ہے، خدشات تو جنم لیتے ہیں کہ اب گھر کیسے چلے گا، اب پریشانیاں کیسے دور ہوں گی، اب رزق کے اسباب ان کا کیا ہوگا۔ جب میری والدہ فرماتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں محتاجی کا شکوہ کر رہی تھی، تو حضور نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، کہ میں دنیا میں بھی ان کا مددگار ہوں، آخرت میں بھی ان کا مددگار ہوں۔ نبی اکرم علیہ السلام کیوں نہ پھر مالک کونین ہوں کہ جب دنیا میں بھی آپ فرماتے ہیں میں سہارا ہوں، میں مددگار ہوں، میں کارساز ہوں، اور آخرت میں بھی میں سہارا ہوں، میں مددگار ہوں، میں کارساز ہوں، تو نبی اکرم علیہ السلام وہ کیا چیز ہے جس کے آپ مالک نہیں ہیں؟ وہ کیا ایسی چیز ہے جس پر آپ کو دسترس حاصل نہیں ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ دسترس دی ہے، یہ طاقت دی ہے، یہ قدرت بخشی ہے کہ جنت میں سے جو جگہ آپ جسے چاہیں عطا فرما دیں۔ تو جب آپ جنت تقسیم فرما سکتے ہیں تو زمین جو ہے، زمین کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ طاقت، یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ زمین کا جو ٹکڑا جسے چاہیں عطا فرما دیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں، کریم ہیں یہ خزانے لٹانے آئے ہیں۔ تو امام بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جبھی تو فرما رہے ہیں کہ محمد نعمت کبریٰ، حضور علیہ السلام تو عظیم نعمت ہیں، لنا شملت، ہم آپ کی جو نعمت ہے اس کی برکات لوٹ رہے ہیں، اس کا فیضان ہمیں مسلسل مل رہا ہے۔ محمد منشأ الخیرات والنعم، آپ تو نعمتوں کا سرچشمہ ہیں، آپ تو مالک ہیں، مختار ہیں۔ یہ تو بات ہو رہی تھی دنیا کی چیزیں تقسیم کرنے کی، بات ہو رہی تھی خزانہ تقسیم کرنے کی، بات ہو رہی تھی زمین کی کنجیوں کا مالک بننے کی، بات ہو رہی تھی جنت تقسیم کرنے کی، جنت عطا کرنے کی۔ ارے یہ محبوب تو وہ ہیں کہ جو دین کے احکامات ہیں، جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں اضافہ فرما دیں، جس کے لیے چاہیں جتنا چاہیں کمی فرما دیں۔ ایک صحابی عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ اس نے تیسری دفعہ سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ پھر جب اس نے سوال کیا
آپ نے فرمایا نہیں، اگر میں ہاں فرما دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ کا حرم ہے اس حرم کے متعلق احکامات ارشاد فرمائے کہ جو حرم کی جھاڑیاں ہیں وہ کاٹنی نہیں ہیں، حرم کے پودے کاٹنے نہیں ہیں۔ تو صحابہ اکرام عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جھاڑی اذخر گھاس بھی ہے، ہم اس سے صفائی کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں صنعت کار وہ مختلف چیزوں کے اندر اس کا استعمال کرتے ہیں، آقا اس کا استثناء فرما دیں۔ حضور فرماتے ہیں الا الاسخر، الا الاسخر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا استثناء فرما دیا، جو چاہیں حرام فرما دیتے ہیں، جو چاہیں حلال فرما دیتے ہیں، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات دے رکھے ہیں۔ آپ مالک کل ہیں، مختار کل ہیں، فیصلہ دو گواہیوں پر ہوا کرتا ہے، ایک فرد کی گواہی پر فیصلہ نہیں ہوا کرتا۔ حضرت خزیمہ ہیں کہ حضور ایک موقع پر ان سے خوش ہوئے کہ انہوں نے بغیر دیکھے، بغیر سنے، بغیر حاضر ہوئے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق گواہی دی تھی۔ حضور نے فرمایا اے خزیمہ، آج کے بعد تمہاری گواہی 2 کے برابر ہے۔ جب قرآن جمع ہو رہا تھا، سورہ توبہ کی ایک آیت تھی کہ اس پر گواہیاں طلب کی جاتی تھیں، 2 گواہیاں لی جاتی تھی۔ ایک آیت ایسی تھی کہ سوائے حضرت خزیمہ کے کوئی گواہ موجود نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں حضرت خزیمہ تو وہ فرد ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا ہے، چنانچہ ان کی گواہی پر وہ آیت شامل مصحف کی گئی تو حضرت خزیمہ کو 1 ہوتے ہوئے 2 کے برابر کر دیا گیا۔ حضور جس کے متعلق جو چاہیں وہ عطا کر دیتے ہیں، وہ حکم فرما دیتے ہیں، جو چاہے اضافہ کر دیتے ہیں، جو چاہے کمی کر دیتے ہیں۔ روزے کا کفارہ ہے کہ اگر کوئی ایسے سبب سے روزہ توڑے کہ جس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہو تو ایک غلام آزاد کرے، نہیں تو 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے، اور اگر اس پر بھی قدرت نہ ہو، شیخ فانی ہو جاتا ہے، تو پھر وہ فدیہ دے گا، اور فدیہ دینے کے ساتھ اس بری ذمہ ہوگا۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں رمضان المبارک کے مہینے میں حالت روزہ میں اپنی زوجہ کے قریب جا چکا ہوں، حضور کرم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو، کہا استطاعت نہیں۔ آپ نے فرمایا 2 مہینے تک لگاتار روزے رکھو، کہا استطاعت نہیں، حالانکہ یہ بوڑھے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم فدیہ ادا کرو۔ اب فدیے کے لیے مال چاہیے ہوتا ہے، اور تو کوئی حکم قرآن نے بیان ہی نہیں کیا ہے، نہ کسی اور کے لیے کوئی اور حکم بیان کیا گیا ہو۔ اتنے میں کچھ کھجوریں آ جاتی ہیں۔ حکم یہ ہوتا ہے فدیے کا کہ وہ جو فدیہ ہے شریف فقراء پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ کھجوریں آ جاتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ صدقہ کر دو۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں پر ہی خرچ کر دوں؟ حالانکہ ایسا شخص اپنے گھر والوں پر تصرف نہیں کر سکتا، اس موقع پر اپنے گھر والوں پر وہ صدقہ نہیں کرے گا، لیکن حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے گھر والوں پر ہی صدقہ کر دوں، انہیں جا کر کھلا دوں؟ حضور نے فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو۔ کتنی رخصتیں دی گئیں، کتنی رخصتیں دی گئیں کہ غلام کی معافی، اس کے بعد روزے رکھنے کی معافی، اس کے بعد فدیہ ادا کرنے کی معافی، اس کے بعد کسی اور پر صدقہ کرنے کی معافی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ آپ تو وہ ہستی ہیں کہ شریعت کے احکامات میں بھی آپ کو یہ اختیار ہے، جس کے لیے چاہے حکم اضافہ کر دیں، جس کے لیے چاہے اس حکم میں کمی فرما دیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نعمت کبریٰ ہیں، آپ تو اللہ کی نعمت ہیں۔ نہ صرف یہ آپ نعمت ہیں بلکہ آپ تو نعمت نواز بھی ہیں۔ اسی لیے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ محمد نعمت کبریٰ لنا شملت، محمد منشأ الخیرات والنعم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نعمت کا صدقہ ہے وہ عطا فرمائے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو فیضان جاری ہے اس فیضان کو مرتے دم تک
بلکہ مرنے کے بعد بھی، حشر میں بھی، روز قیامت بھی، جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اس فیضان سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، مخلوق کو معلوم ہو کیا ان کی حقیقت، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد، رب عز و جل جانتا ہے شان محمد۔